یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان قدر سیاسی مشکل میں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس حکومت نے اپنے بجٹ میں، صوبائی بجٹ میں دارالعلوم مدرسہ حقانیہ اکوڑا خٹک، جسے بالعموم طالبان کا ایک بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں۔ اور تحریک انصاف کی جانب سے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدرسہ حقانیہ کو اکوڑا خٹک کو 30 کروڑ روپے صوبائی بجٹ سے دیے جائے، تو اب اس کو مسلسل تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اس پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، نہ صرف ملک میں بلکہ ملک کے باہر بھی، اور کئی بین الاقوامی جریدے اس حوالے سے ایڈیٹوریلز بھی لکھ چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو، جناب عمران خان کو تنقید کا سامنا نہ صرف یہ کہ حزب اختلاف کی جانب سے بھی ہے، بلکہ ان دوستوں کی جانب سے بھی ہے جو اس کے نئے نئے دوست بنے ہیں، جو کہ کبھی بھی تحریک انصاف کے سیاسی دوست نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بن رہی تھی، لیکن اب وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان اسی معاملے پر۔ اور اس کی تازہ ترین کڑی سامنے آئی جو عموماً خاموش رہنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری نے اب ایک بیان جاری کیا ہے جو اسی معاملے کے حوالے سے۔ جناب آصف علی زرداری آج کل سیاسی معاملات پہ بہت کم بولتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ انہوں نے اپنا بیان دینا ضروری سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ مدرسہ حقانیہ کی امداد دہشت گردی کے خلاف جنگ کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ صوبائی حکومت کا یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کا 30 کروڑ روپے دینا طالبان کو جواز فراہم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ طالبان کے ہمدرد اور ان کے غیر اعلانیہ ترجمان ہیں، اور انہوں نے یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ اٹھایا۔ جناب آصف علی زرداری نے یہ آرگومنٹ دیا کہ رقم اس وقت دی گئی ہے جب طالبان کا ایک دھڑا کراچی میں امجد صابری کے قتل کی ذمہ داری قبول کر رہا تھا۔ جناب آصف علی زرداری کی یہ بات سامنے آئی ہے۔ اس کے جواب میں تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری یاد رکھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اس مدرسے کی مالی امداد کرتی رہی تھی، فی الحال اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن اسی مدرسے کے حوالے سے جناب آصف علی زرداری کو یہ بیان دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد باقاعدہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران جو تحقیقات ہوئی تھی، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے مبینہ قاتلوں نے دراصل مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کو بقول اس وقت کی حکومت کے استعمال کیا تھا۔ ان قاتلوں نے جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پر حملہ کیا، یا جنہوں نے اس کی سازش بنی اور اس دہشت گرد کو، اس خود کش حملہ آور کو بھیجا جو محترمہ بے نظیر بھٹو پر حملہ آور ہوا تھا لیاقت باغ میں راولپنڈی میں، اس کی باقاعدہ اور مصدقہ طور پہ بات کی تھی اس وقت کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک نے، جب وہ وزیر داخلہ بھی تھے، اور انہوں نے یہ بات ایک باقاعدہ سرکاری بیان میں دی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرا کوئی کسی مدرسے کے خلاف میرا کوئی بغض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایکیوزڈ ہیں تو ان میں سے 5 جو وہ حقانیہ کے پڑے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمیع الحق صاحب انوالو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ایڈمنسٹریشن انوالو ہے، بٹ دا کوسچن از دیٹ اے پلیٹ فارم ہیز بین یوزڈ، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے۔ یہی بارہا کہا جا رہا ہے کہ طالبان کا گڑھ رہا ہے، اور جو طالبان بنے ہیں ان کی تعلیم اور ان کا مسکن جو ہے وہ یہ مدرسہ رہا ہے، یہ الزام مسلسل سامنے آتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب شدید دباؤ کا سامنا ہے جناب عمران خان کو، اور اب ان کو اس کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور جناب عمران خان کو بھی۔ اور مدرسہ حقانیہ کو 30 کروڑ روپے دینے کے حوالے سے صوبائی بجٹ سے اس کا دفاع کرتے ہوئے جناب عمران خان نے ابھی چند دن پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا، تحریک انصاف کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے سے اس لیے کہ وہ ان کو اعتماد ہے ہمارے پہ، وہ تیار بیٹھے ہیں ریفارمز کے لیے جو کہ پہلے نہیں تھے۔ یہ بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے کہ مدرسوں کی ریفارم ہو رہی ہے، ایک
इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसों को हम सिलेबस को सिंथेसाइज करें, एक बनाएं, ताकि एक कौम बने। बजाय 3 पैरेलल सिस्टम जा रहे हैं, पर शोर कौन मचा रहे हैं? मुझे समझ नहीं है कि इसके ऊपर समझ इनको, ये बेवकूफ़ लोगों को, कि 22 लाख मदरसा के जो बेचारे पढ़ने वाले हैं ये सारे दहशतगर्द हैं। यानी इस तरह की पागलों वाली बातें कर रहे हैं। ये लोगों को समझ ही नहीं है पाकिस्तानी माशरे की। ये लोग ऐसे हैं जिनको ये गली सड़कों में निकलें तो उनको पता चले कि पाकिस्तानी माशरा है क्या। जनाब, इमरान खान की ये दलील अपनी जगह, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि उन पर तालिबान का हमदर्द होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में तहरीक इंसाफ पर इस हवाले से शदीद तनकीद करती रही है और उन पर तालिबान का सबसे बड़ा हमदर्द होने का इल्ज़ाम लगाती रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उसके जवाब चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल इमरान खान को इस हवाले से अपनी कड़ी और भरपूर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। ये एक अलग बात है कि आज इमरान खान कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ तहरीक में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और वो इस बात को भूलने को भी तैयार हैं जो इल्ज़ामात वो इमरान खान पर तालिबान की हमदर्द के हवाले से लगाते रहे और उसके लिए उन्होंने जो ज़बान वो इस्तेमाल करते रहे हैं। ये उस बुज़दिल खान की पार्टी नहीं है जो चर्च के हमले के बाद उसी चर्च के बाहर खड़े होकर दहशतगर्दी करने वाले के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है। ये बच्चों का क्रिकेट का खेल नहीं है कि आप जादू का बल्ला लहराकर सुनामी बल्ले बल्ले कहोगे और 90 दिन में दहशतगर्द भाग जाएंगे। दहशतगर्दों की हमायत के लिए बहाने मत बनाओ बुज़दिल खान। बुज़दिलों, धरने की हेलमेट से मुंह बाहर निकालो और दहशतगर्दों की बोलिंग को फेस करो। अगर तालिबान से डर लगता है तो कम से कम जाकर IDPs की खबर ही ले लो। देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो तज्ज़ियाकार हैं इस फैसले की, इमरान खान के इस फैसले की और खैबर पख्तूनख्वा के इस फैसले की क्या ताबीर निकाल रहे हैं, जिसमें दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक को जो बिलउमूम समझा जाता है कि तालिबान का हमदर्द है, उसे 30 करोड़ रुपए की इमदाद सूबाई बजट से दी। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कादिम हुसैन जो कि एक्सपर्ट भी हैं तालिबान उमूर के और एक थिंक टैंक भी रन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिम हुसैन साहब। पहले तो हमारे नाजरीन को ये बता दीजिएगा कि ये जो दारुल उलूम हक्कानिया है, कोड़ा खटक और ये समीउल हक साहब वगैरह, इनको बिलउमूम तालिबान का बहुत ज़बरदस्त हमदर्द क्यों समझा जाता है, उनका साथी क्यों समझा जाता है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आप देख लें कि मुल्ला उमर को इन्होंने एक एजाज़ी डिग्री अता की थी और उनका मुसलसल इनके साथ रब्ता रहा था। मुल्ला मंसूर की उन्होंने जब वहाँ पे इख्तिलाफ अफ़गान तालिबान के दरमियान क़ियादत पे मुल्ला उमर के बाद, तो मौलाना समीउल हक साहब ने दरअसल उनके दरमियान सुलह सफ़ाई कराई थी और मुल्ला मंसूर के हक़ में फ़ैसला दिया था। फिर ये है कि आप देख लें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जब अपने नुमाइंदगान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए नामज़द किया तो इसमें मौलाना समीउल हक का नाम भी लिया और ऑन रिकॉर्ड मौलाना समीउल हक के कई ऐसे बयानात मौजूद हैं मदरसा हक्कानिया के हवाले से, मदरसा हक्कानिया से बल्कि उनके उसको वहाँ के प्लेटफार्म से कि उनका ताल्लुक़ वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी क़ुरबत का ऐलान उन्होंने किया था और अफ़गान तालिबान के साथ तो यानी बबांग दोहल ऐलान किया था कि उनके साथ उनका करीबी ताल्लुक़ है। तो ये दोनों वजूहात या दोनों अवामिल को देखते हुए लगता ऐसा है कि इंतहा पसंद बयानिए से मुतालिक जितनी भी तंजीमें हैं शायद मौलाना समीउल हक का उनके साथ ताल्लुक़ है। तो गोया इनका अफ़गान तालिबान के साथ भी, जैसा कि आपने कई एग्जाम्पल्स बताई, करीबी साथी, तो पाकिस्तान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी कुछ इसी किस्म का इनका लगाव है?
دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ افغانستان کے اندر جو ایک بڑی تنظیم سرگرم عمل ہے جو افغانستان کی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے، اس کا نام ہے حقانی نیٹ ورک، اور یہ بالکل واضح طور پہ انہوں نے حقانی مدرسے کے ساتھ اپنی نسبت کے طور پہ اپنی تنظیم کا نام جلال الدین حقانی نے رکھا تھا۔ دوسری بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ملا منصور کی باقاعدہ حمایت کا اعلان کیا اپنے مدرسے سے، اور یہاں پہ ان کا آنا جانا لگا رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہاں اسلام آباد کے قریب بارکاؤں میں فوت ہو گئے ایک مولانا جلال الدین حقانی کے ایک صاحبزادہ، تو ان کی جو رسومات تھیں، آخری رسومات، وہ مدرسہ حقانیہ میں ادا کی گئیں۔ جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ببانگ دہل وہ ان کو اپنا بچہ گردانتے ہیں۔ مسلسل اخباری بیانات میں انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں پاکستان کے اندر، یہ ان کے اپنے بچے ہیں، اس وجہ سے اس کو فادر آف طالبان بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب طالبان نے تحریک طالبان پاکستان نے اپنے نمائندے نامزد کیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو ان میں سے ایک کا نام مولانا سمیع الحق بھی تھا۔ تو آپ عمران خان کی اس دلیل کے بارے میں اوورال کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان نے غلطی کی، تحریک انصاف نے غلطی کی کہ اس کی حکومت نے اپنے صوبائی بجٹ سے 30 کروڑ روپے دارالعلوم حقانیہ کو دیے؟ آپ کے خیال میں یہ غلطی تھی؟ دیکھیں، ایک طرف تو آپ دیکھ لیں کہ جو وزارت اوقاف کے لیے فنڈ ہے جو تمام مدارس میں تقسیم کی جاتی ہے، وہ انتہائی کم رکھی گئی ہے۔ اور انتہائی کم کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف مدرسہ حقانیہ کے لیے فنڈ مختص کیے گئے ہیں بجٹ میں نام لے کے واحد مدرسے کے لیے، وہ وزارت اوقاف کے لیے مختص کیے بجٹ کا 6 گنا زیادہ ہے اس سے۔ مائنارٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے فنڈ میں کمی لائی گئی ہے، سوشل ویلفیئر کے لیے کمی لائی گئی ہے، جو پروونشل کمیشن فار اسٹیٹس آف وومن ہے اس میں کمی لائی گئی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت میں، اس دوران جب کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اور اس ملک میں انتہا پسند بیانی کے متبادل کی بات کی جا رہی، اس کی تشکیل کی بات کی جا رہی ہے، ایک واضح طور پر اعلانیہ انتہا پسند مدرسے کے لیے نام لے کے بجٹ میں رقم مختص کرنا، یہ منطق سے دور بات ہے، بعید از عقل بات لگتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب قادم حسین، ایک ماہرانہ رائے دے رہے تھے جناب عمران خان پر دباؤ کہ انہوں نے دارالعلوم حقانیہ اور کوڑا کٹک، جسے طالبان کا بہت بڑا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، صوبائی بجٹ سے 30 کروڑ روپے وقف کر دیے ہیں اس مدرسے کے لیے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا۔ لگتا نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ان کی جماعت کا کوئی مفاہمت ہو سکے موجودہ صورتحال کے اندر۔ ایک بار پھر انہوں نے مغلظات بکی ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے، ایک بار پھر ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اگر پاکستان میں موجود متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو دیکھا جائے تو لگتا ہے ہر لحظہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو اس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تحفظات ہیں اسے رد کیا جائے، انہیں دور کیا جائے اور بہتر سے بہتر پیغام دیا جائے، مفاہمت کی فضا قائم کی جائے۔ بدستور کوشش رہتی ہے MQM کے پاکستان میں موجود لیڈرز کی، لیکن دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ اس کے قائد جناب الطاف حسین کی بھرپور کوشش یہ رہتی ہے کہ ان کوششوں پر جتنی ممکن ہو سکے جتنی تیزی سے پانی پھیرا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو اور اس گفتگو کی بنیاد پر جو اس وقت MQM کے لیے سب سے بڑے مسائل ہیں وہ اب بھی جاری ہیں۔ مسلسل وہ معافیا بھی مانگتے ہیں، مگر مسلسل وہ اسی قسم کی تقریریں کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے حیدرآباد میں اس قسم کی تقاریر کی اور ایک بار پھر انہوں نے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں انتہائی مغلظات بکی، جس کے بعد اب ان پر مزید 2 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ اب کسی صورت میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کسی مفاہمت کی فضا نہیں چاہتے۔ اب ان پر ایک بار پھر مقدمہ قائم کیے گئے ہیں، بغاوت، شرانگیزی اور قومی سلامتی کے مخالف پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توہین اور بھارت سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے نئے الزامات، ان پر نیا مقدمہ ان پہ قائم ہوا ہے۔
الطاف حسین پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور الزامات ان پر یہی ہیں جو کہ اب تازہ ترین سامنے آئے ہیں الزامات، اور ایک بار پھر انہوں نے اسی انداز کی گفتگو کی ہے جس پر وہ اس سے پہلے کئی بار معافی مانگ چکے ہیں، اور اس سے پہلے آخری بار جب انہوں نے معافی مانگی تھی اس کی مزید تشریح پیش کی تھی ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے، اور انہوں نے یاد دلایا تھا کہ اب یہ معافی مانگ لی گئی ہے، اس لیے اس معاملے کو بھلا دیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے اس بیان کے بعد 4 دن پہلے جناب الطاف حسین نے ایک بار پھر اسی انداز کی گفتگو کر دی ہے۔ الطاف بھائی نے یہ محسوس کیا ہے کہ انہوں نے جذبات میں آ کر کوئی بات کی ہے تو انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ آئندہ وہ زیادہ احتیاط کریں گے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے نتیجے میں بلا وجہ کسی کو اس طرح کی مہم جوئی کا موقع ملے اور ہمارے خلاف ملک دشمنی کے الزامات بھی آئیں، ملک کے ریاستی اداروں کی دشمنی کے الزامات بھی آئیں، تو میرے خیال میں انہیں اپنی سیاست چمکانے کا موقع ملتا ہے۔ تو الطاف بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں اور احتیاط کروں گا، اور ایسا نہیں کیا، اور بالکل ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے بالکل برعکس کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے حیدرآباد میں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے صوبائی اسمبلی سندھ میں قائد حزب اختلاف جناب خواجہ اظہار الحسن۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، ایک بار پھر میڈیا کو سکون ہے کہ جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، آپ کو بھی سکون ہوگا کہ اگر ان کی جو حیدرآباد کی تقاریر تھیں وہ اگر میڈیا پہ نشر ہو جائیں، جس انداز کی گفتگو انہوں نے کی ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں، وہ تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ آخر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ آپ کا خود کیا، آپ کی جماعت کا اس پہ کیا رد عمل ہے جو ان کی حالیہ تقاریر آئیں جس پر اب یہ 2 FIRs بھی درج ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ کامران بھائی، میرا خیال ہے کہ متعدد کئی بار آپ کے سامنے اس پروگرام کے اوپر پیش ہو چکا ہوں۔ بات پھر وہی ہے، وہیں سے آپ شروع کرتے ہیں، وہیں سے پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، آپ پھر وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تمام تقاریر کا آپ حوالہ دیتے ہیں، چاہے وہ ماضی قریب کی تقاریر کیوں نہ ہوں، ہم پھر اس کو کلوز کرنے کی، اس کو وائنڈ اپ کرنے کی اور ایک نیو بگننگ کی بات کرتے ہیں۔ اور الطاف صاحب پھر تقریر کر دیتے ہیں۔ میں بات کہوں گا کامران بھائی، یقیناً یہ آپ کی بات درست ہے۔ ایک تقریر کے اندر جو ایک غم و غصے سے بھرپور ایک جذباتی رد عمل جو نظر آ رہا ہے، میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یقیناً اس پہ کوئی بھی خوش نہیں ہے، خود الطاف بھائی بھی خوش نہیں ہیں، ہم بھی ظاہر پریشان ہیں۔ اس غم و غصے اور اس جذبات کی ہم قدر کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ اس کا ازالہ ہو۔ بارہا مرتبہ میں نے آپ سے بھی یہ گزارش کی کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں بات کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہوگا۔ وہ فرد واحد نہیں ہے، ایک مینڈیٹ رکھنے والی چوتھی بڑی قومی جماعت ہے۔ ہم ان کے تمام افکار کے اوپر پاکستان میں عملی طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا عمل ہے، پوری پارٹی کا کراچی آپریشن میں کردار ہے، جو ہمارے یہاں قربانیاں ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، ان کے لیے ہمارے جذبات ہیں۔ عوام الناس کی، فوج کو، رینجرز کو، پولیس کو جو سپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ اگر اپنے خطابات کے ذریعے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں الفاظوں کے انتخابات میں سخت ہو جاتے ہیں، تو میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ پس منظر سے جوڑتے ہوئے اس معاملے کو کون ختم کرے گا؟ مگر خواجہ صاحب یہ تو بڑا ایک لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ تو بڑی ایک نعمت ہے اس وقت، کیونکہ میں آپ کے جواب پہ وہ نہیں چلا سکتا جو انہوں نے بات کی ہے، وہ اتنی محتاط اور اتنی غصے والی نہیں، وہ تو ایک بالکل بے قابو بات ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ دیکھیں بالکل آپ کی تشریح شاید اس طرح سے ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کسی نہ کسی بات کا کوئی اختتام تو ہوگا نا کامران بھائی، کوئی شروعات کہیں سے ہوں گی یا کبھی نہیں ہوں گی۔ کیا اتنے بڑے مینڈیٹ کو اس طرح سے کیا نظر انداز کر دیا جائے گا؟ کیا یہ بات ابھی تک تسلیم نہیں کی گئی کہ آپ ایک جماعت بنائیں، دوسری بنائیں، تیسری بنائیں؟ ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی سے لازم اور ملزوم ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم کا ووٹ بینک الطاف حسین سے لازم و ملزوم ہے۔ اس چیز کی لیکن آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے آپ کے ووٹرز ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں جو الطاف حسین صاحب بات کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، جو مغلظات بک رہے ہیں، یہ سارے ووٹرز جو ہیں
یہ یہی چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں الطاف صاحب؟ نہیں، میں قطعی یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا، نہ ہی میں ووٹروں کو میں بات کر رہا ہوں جو ووٹروں میں بہرحال ایک تشویش تو ہے نا کامران بھائی، ایک پریشانی تو ہے نا. کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں، آپ بتائیے کہ کراچی کے لوگوں میں بے چینی نہیں ہے؟ کہ کراچی کے لوگوں میں خوف نہیں ہے؟ کہ کراچی کے لوگوں میں ایک سوال نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہونے جائے گا؟ کراچی کے لوگوں کے پاس صرف ایک سوال ہے کہ کراچی کی نہ تعمیر ہو رہی ہے، نہ ترقی ہو رہی ہے. امن و امان کے ہم کریڈٹ لیے چلے آ رہے ہیں، ہمیں ضد ہو گئی ہے کہ کراچی میں امن ہو گیا، لیکن کراچی کا امن تعمیر سے کوئی مشروط نہیں کر رہا، کراچی کا امن ترقی سے کوئی مشروط نہیں کر رہا. اور ساتھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، کامران بھائی آپ میرے ساتھ چلیں، آپ نارمل ایم کیو ایم کے ووٹر جو نہیں بھی ہیں ان سے پوچھیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے، کراچی کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کا کیا ہوگا. آخرکار ان سوالات کو، ان خدشات کو ختم کرنے کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان سخت بیانات کو یقیناً ہمیں بھی افسوس ہے کہ الطاف بھائی بہت زیادہ غم و غصے کی حالت میں ایک سخت بیان ضرور پبلکلی دیتے ہیں، لیکن آخرکار وہ رابطہ جو اتنی بڑی قومی جماعت کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اور ایک نیشنل مین اسٹریم میں پاکستان کی، جبکہ ماضی میں ہم ثابت کر چکے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، انتہا پسندی ہو، ہماری کارکردگی ہو، آخرکار اس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے آغاز دوبارہ کب شروع ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیوں آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے اس پارٹی کو؟ بہت بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد آپ کو دلچسپ خبر دیں گے. پاکستان میں پہلی ای کورٹس کا ابتدا ہوئی ہے اسلام آباد میں. اس کی دلچسپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. معذر ترقی یافتہ ممالک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت بھرپور استعمال ہو رہا ہے عدالتوں میں، اور عدالتیں سہل انداز میں، مؤثر انداز میں کام کر رہی ہیں. فی الحال پاکستان کی بڑی عدالتوں میں اس کا استعمال نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان میں بہرحال پہلی الیکٹرانک عدالت نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اسلام آباد میں یہ عدالت قائم ہوئی ہے، اس نے ایک کیس کی سماعت بھی کی ہے، اور یہ عدالت مؤثر انداز میں ایک بڑی ابتدا ہے، بڑی اچھی ابتدا ہے. پہلے ہی عمر رسیدہ افراد، نابینا افراد وغیرہ کے لیے مدد فراہم کرے گی. اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندہ خصوصی عامر سعید عباسی نے ترتیب دی ہے. سرکار میں مغفران امتیازی وغیرہ. عدالت میں تاریخ، گواہ دوسرے شہر ہے تو کبھی بیرون ملک، بیماری کا بہانہ تو کبھی وکیل کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا سفر نہ کرنے کا پروانہ. لیکن اب کوئی ہلا چلے گا نہ بہانہ. راولپنڈی کی احتساب عدالت کو پہلی ای کورٹ کا درجہ حاصل. ویڈیو لنک کے ذریعے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے اور جرح کا آغاز. مقدمات کے جلد فیصلوں کی امید روشن. راولپنڈی کی احتساب عدالت نے ملکی عدالتی تاریخ میں پہلی بار ویڈیو لنک کے ذریعے مزاربہ اسکینڈل میں سکھر، ہری پور سمیت دوسرے شہروں سے ویڈیو لنک پر شہادتیں قلم بند کی اور گواہان پر جرح بھی ہوئی. مقدمات کئی سال پرانے ہونے کے باعث کئی سرکاری افسران کا تبادلہ ہو گیا تو کئی مدعی اور گواہ بھی بیرون ملک یا دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے. نیب حکام نے گواہان کی عدم موجودگی کو بہانہ بنا کر مقدمات کو سرد خانے میں ڈالنے کی کوشش کی تو احتساب عدالت کے جج سہیل ناصر نے ذاتی حیثیت میں ویڈیو لنک کے ذریعے دوسرے شہروں اور بیرون ملک بیٹھے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا. فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا ٹرائل اور اس کو ایکسپیڈیشس کرنے کے لیے، ایکسپیڈیشسلی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور کورٹ کے لیے ایک بڑی فیسیلیٹیشن ہے کہ وہ ہر ایک شخص کو عدالت میں طلب کرنے کے بجائے جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں سے ہی اس کی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتی ہے. ایسے میں کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون ویڈیو لنک کے ذریعے بیان یا جرح کی اجازت نہیں دیتا. آواز درست نہ آنے یا تکنیکی خرابی کی صورت میں ایک نہ ہاں میں بدل گئی تو سارا مقدمہ الٹ سکتا ہے. شہادت میں ایک ہاں اور نہ کا نقطہ ہی سزا اور جزا کا باعث بنتا ہے، اور ہاں اور نہ کے نقطے کو کل میں اگر چینج کر دوں، اس لفظ کو امٹ کر دوں، بفرنگ آ جائے درمیان میں، یعنی اسی کروشل پوائنٹ کے اوپر ہی میں کر دوں تو یہ ایک خطرناک زاویہ ہوگا. احتساب عدالت کے جج سہیل ناصر کہتے ہیں کہ ای کورٹ کے ذریعے جہاں گواہان کو سہولت ملے گی وہیں مقدمات کے جلد فیصلوں میں بھی مدد ملے گی. گواہ دوسرے شہر میں ہو یا دوسرے ملک میں، گواہی کے لیے میلوں دور متعلقہ عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں.
راولپنڈی کی احتساب عدالت کو ای کورٹ کا درجہ مل گیا تاکہ اسکائپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکیں اور مقدمے کا ٹرائل جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے۔ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین نیر عباس کے ساتھ عامر سعید عباسی، راولپنڈی۔ یقینی طور پہ یہ ایک اچھی ابتدا ہے۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں گزشتہ ہفتہ ہونے والے واقعات یقینی طور پہ کراچی میں سیکیورٹی کے ماحول کو، تحفظ کے ماحول کو اس نے بری طرح سے اثر انداز کیا تھا۔ ایک بار پھر خوف و ہراس کی ایک فضا بنتی نظر آئی تھی، وہی فضا جو کہ اس سے پہلے سانحہ صفورہ کے بعد بنی تھی، اور پھر وہی میں آیا کہ اس پوری صورتحال کا بھرپور جائزہ لیا، اس کو گرپ میں لیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف ایک بار پھر کراچی پہنچے۔ اسی طرح کا یہ واقعات تھے جو کہ سانحہ صفورہ کا واقعہ تھا، گو کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی تھی، بہت ہی بھیانک واقعہ تھا۔ لیکن کراچی میں ہونے والے دونوں واقعات، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے صاحبزادے کا اغوا، امجد صابری کا قتل، اس نے بھی کراچی والوں کو اسی طرح سے ہلایا تھا جیسا سانحہ صفورہ کے بعد ہلایا تھا۔ اور اسی وجہ سے اس آپریشن میں، کراچی آپریشن کے دوران، ان دو واقعات کے حوالے سے صورتحال کا پر بھرپور گرپ لینے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف ایک بار پھر کراچی آئے۔ مقصد کراچی کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ ایک بار پھر ان کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سانحہ صفورہ کے بعد پہلی بار کراچی آئے، اور ان کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی آئے، اور یہاں پر پھر فوجی اور یہ سیاسی قیادت کا بھرپور اجلاس ہوا۔ کراچی آپریشن کے حوالے سے، ان دونوں واقعات کے حوالے سے کئی گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا۔ کل رات یہ اجلاس افطار کے بعد، ڈنر کے بعد جو شروع ہوا تھا، ایک اطلاع کے مطابق یہ نصف شب کے بعد تقریباً 11:30 پونے 1 بجے تک یہ اجلاس چلتا رہا، جس میں بھرپور طریقے سے پوری صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں، جیسا کہ ان اجلاسوں میں ہوتا ہے، ایک بار پھر فیصلے کیے گئے، فیصلے در فیصلے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان فیصلوں پر کس انداز تک اثر ہوتا ہے۔ اگر گزشتہ ماحول دیکھا جائے تو سانحہ صفورہ کے بعد جو ماحول بنا تھا، اس میں بھی چیف آف آرمی سٹاف نے لیڈ لی تھی، اور اس کے بعد جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا تھا اس کو بھرپور طریقے سے اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا۔ اور اسی دوران، پچھلے 1 سال کے دوران، ہم نے دیکھا کہ سانحہ صفورہ کے تمام کرداروں کو گرفتار بھی کیا گیا، ان سے منسلک تمام جو گروپ تھے جو کہ اس سوچ کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کا تہس نہس کیا گیا۔ اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سانحہ صفورہ کے تمام کرداروں کو فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا بھی سنا دی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ رات جو اجلاس ہوا ہے اسے ہم سیریس لے سکتے ہیں، اور ہم سوچ سکتے ہیں، ہم یقین کر سکتے ہیں، یا ہمیں اعتماد ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلے جن کا کہ اعلان کیا گیا ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ فیصلے آج ایک پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے قوم کے سامنے رکھے۔ پولیس کی جب تک کیپیسٹی بلڈنگ بڑے مؤثر انداز سے کراچی میں اور بہت جلدی نہیں ہوگی، جو ثمرات ہیں کراچی آپریشن کے وہ پرماننٹ نہیں ہوں۔ 20,000 کی نئی ریکروٹمنٹ ہوگی، اور 2,000 ایکس فوجی، ایکس سروس مین وہ بھرتی ہوں گے۔ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے بارے میں ایک فیلنگ تھی کہ ہماری زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی، سو نیکٹا تمام سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلا کے ایک آؤٹ آف دا باکس سلوشن وہ پرپوزلز دے گی تاکہ ٹیررسٹ فائنینسنگ میں اب تک جو کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اس پہ قابو پایا جا چکے۔ کراچی کی ڈاکیومنٹیشن آف پاپولیشن، میں نے ادھر کہا کہ ایک اچھا تجربہ ہم نے اسلام آباد میں کیا ہے، اور یہ اسلام آباد ماڈل فار ڈاکیومنٹیشن آف دی پاپولیشن ان کراچی استعمال کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک فیڈرل کرائم ریکارڈ ڈیٹا بیس بنے، نیکٹا اسے لیڈ کرے، تو تمام ملک کا جو کرائم ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو، نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی ہو، ایک ہی قسم کی آپ کی جو نمبر پلیٹس ہیں، موٹر سائیکلز کے لیے علیحدہ، وہیکلز کے لیے علیحدہ،
وہاں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ شاید ایک ہی وقت نہیں مگر شیڈیولنگ کی جائے کہ کراچی کو بھی ایک سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمروں سے لیس کیا جائے. یہ طے ہوا پرائم منسٹر واپس آ جائیں تو آرمی چیف کو بھی انوائٹ کریں گے. صحافتی تنظیمیں ہیں جس طرح پہلے بلائی گئی تھی نیب کے وقت میں, ان کو عید کے بعد پھر بلانے کا وقت انشاءاللہ پروگرام ہے. اور ایک ایجنڈا بنانا ہے کہ قوم کو نفسیاتی طور پر کس طرح متحرک کیا جائے. امپورٹنٹ بات یہ ہے بہرحال کہ چند فیصلوں کے علاوہ ان میں سے اکثر فیصلے ایسے ہیں جو فیصلے کئی بار پہلے فیصلے کیے جا چکے ہیں. اسی حکومت کے دوران یہ فیصلے کیے جا چکے ہیں کہ سندھ میں 20,000 نئی بھرتیاں ہوں گی, 2,000 ایکس سروس مین کو یعنی سابق فوجیوں کو سندھ پولیس میں انڈکٹ کیا جائے گا, آرمی سے ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی. اور اس حوالے سے کئی فیصلے کیمراز کے حوالے سے, نمبر پلیٹس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے, سرویلنس کا سسٹم بنانے کے حوالے سے, مؤثر ریکارڈ بنانے کے حوالے سے فیصلے کیے جا چکے ہیں. ایک بار پھر فیصلے کر لیے گئے ہیں. فیصلوں کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, ایک بار پھر فیصلے کیے گئے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آرمی چیف کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا کہ یہ اس آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جائے. اس لیے بڑا ضروری ہوگا کہ اسے دیکھا جائے کہ 3 مہینوں کے اندر, 4 مہینوں کے اندر, جو کہ مؤثر ٹائم ہے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے پاس ہے, اس دوران ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہو تاکہ آپریشن کراچی جو ہے وہ آپریشن ضرب عزم کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچتا نظر آئے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا تسلسل نظر آئے گا, اور ظاہر ہے کہ پوری فوج کی اس میں کمٹمنٹ ہے, پاکستان کے سیکیورٹی ذہن کی اس میں کمٹمنٹ موجود ہے. یقینی طور پہ یہ سلسلہ ہر صورت میں آگے بڑھتا رہے گا, لیکن یہ فیصلے خالی زبانی فیصلے نہ ہوں, اس پر عمل درآمد ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک بڑا لازمی حصہ ہے جس کو کہ کل شاید اس پہ غور نہیں کیا گیا اور اس کی کاوش بہرحال بظاہر نظر نہیں آئی, اور وہ یہ کہ خلیج ہے, بڑی شدید خلیج ہے حکومت سندھ کے درمیان اور وزیر داخلہ کے درمیان. وزیر داخلہ اور حکومت سندھ کے بڑے اس وقت ان میں سلسلہ جنبانی تک نہیں ہے. یہ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے جو سانحہ صفورہ کے بعد تھی. سانحہ صفورہ کے بعد جو اقدامات ہوئے گئے اس میں ظاہر ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت کی بڑی کلوز کوارڈینیشن تھی, وہ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے بہت فائدے بھی ہوئے. لیکن آج کی صورتحال بہت مختلف ہے بلکہ خطرناک ہے, کیونکہ وزیر داخلہ کے حوالے سے حکومت سندھ کے اپنے تحفظات ہیں. وزیر داخلہ کے حکومت سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے, اس کے مختلف معاملات کے حوالے سے اپنے بہت شدید تحفظات ہیں. بہت شدید خلیج ہے وزارت داخلہ اور حکومت سندھ کے درمیان, وہ بارہا نظر آتی رہی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سانحہ صفورہ کے بعد پہلی بار ہے وزیر داخلہ کراچی تشریف لائے ہیں, سندھ تشریف لائے ہیں. اور کل کے اجلاس کے دوران بھی یہ ذرائع بتاتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی رسمی الیک سلیک کے علاوہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی ہے. ان معاملات کے حوالے سے بھی جو سامنے آئے ہیں, اس چھت کے نیچے جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کو پریزائڈ کر رہے تھے, جنرل راحیل شریف موجود تھے, خیالات کا تبادلہ ضرور ہوا ہے, لیکن جو براہ راست رابطہ, کلیدی رابطہ چاہیے وزارت داخلہ اور حکومت سندھ کے درمیان, وزارت داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان, وہ قطعی طور پہ موجود نہیں تھا. اور جب تک یہ ایک بھرپور طریقے سے مؤثر رابطے کا مؤثر کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوتی, اس وقت تک نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ چیز آگے نہیں بڑھتی. تو شاید اس بات کی ضرورت تھی کہ کل وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے درمیان, حکومت سندھ کے درمیان اس خلیج کو پاٹنے کی بھرپور کوشش کی جاتی, جو کہ پھر فیوچر کے حوالے سے جتنے فیصلے ہیں اس پر اس کی عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب تک کی سچویشن جو ہے وہ بہت ہی خراب سچویشن ہے. اجلاس تو چیف آف آرمی اسٹاف نے کر لیا اور دوسرے فوجی افسران اس میں موجود ہو گئے, لیکن اس تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے وزارت داخلہ, وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان اس خلیج کو پاٹنے کی بڑی شدید ضرورت ہے, جس کی بارہا عکاسی ہوتی رہی ہے. اور یہ معمولی معاملہ نہیں ہے, یہ بہت سنگین معاملہ ہے, کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ, خود وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ وزیر داخلہ کے حوالے سے بہت ہی شدید گفتگو کر چکے ہیں اور شدید تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. ہم پرائم منسٹر کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب اپنے وزیر صاحبان کو روکیں, خاص طور پہ ایک وزیر جو چودھری صاحب کہلاتا ہے اس کو روکیں, اس کی نہیں چلے گی. بے شک احکامات صادر کریں لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں. یہ چودھری صاحب یا اس کے ساتھی سندھ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں,
बहुत ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध के वज़ीर आला सैयद क़ाइम अली शाह का। हमने सिर्फ उसकी झलक दिखाई है, बहुत कुछ आपको दिखा सकते हैं। और ये मामला इसलिए ज़्यादा संगीन है कि ये सिर्फ वज़ीर आला सिंध का या हुकूमत सिंध का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला है। उसके मसाइल वज़ीर दाखिला के साथ बहुत ज़्यादा संगीन है, और इसलिए जब तक इस माहौल को ठीक नहीं किया जाएगा, कैसे इन फैसलों पर अमल दरामद होगा जो कल आर्मी चीफ की सरबराही में हुए हैं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि पूरी पीपल्स पार्टी को इस मामले में अपने बहुत ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कभी रूठ के सो जाता है, कभी किधर चला जाता है, कभी किधर चला जाता है, भटकता रो। तो ये आदमी जो बातें भी कर रहा है वो बीमार जहन की पैदावार है, वो एक बीमार जहन हो चुका है। फरमाते हैं मेरी तबीयत खराब थी, हमें लगता है कि उनकी तबीयत खराब नहीं थी, खराब है, और उनको तकलीफ कमर में नहीं है, तकलीफ कहीं और है। उनको मेरा ख्याल है कि किसी अच्छे नफ्सियाती मौलिज को दिखाने की ज़रूरत है ताकि उनको एहसास हो कि वो वज़ीर दाखिला हैं। तो ऐसे अगर वज़ीर दाखिला हो पाकिस्तान के और इन हालात में हो जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ हैं, तो पर अल्लाह रहम करे। चौधरी साहब अपने मिजाज के आदमी हैं और वो उनका आम हालात में भी बोलना ऐसा जैसे लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। वो वाइसराय लगते हैं मुझे हमेशा, इस अंदाज से असेंबली में बोलते हैं, डिक्टेट करते हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे हेडमास्टर बोल रहे हैं, असेंबली के मेंबरान बच्चे ऐसे बोलते हैं। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये मामलात सादा नहीं है, ये बहुत पेचीदा मामलात हैं। और कल जो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कराची ऑपरेशन के हवाले से, यहाँ के हालात को ठीक करने के हवाले से जो फ़ैसले किए गए, जो मुशावरत हुई, उसमें इन ताल्लुकात का बहुत कलीदी किरदार होगा कि सिंध हुकूमत और वज़ीर दाखिला के दरमियान ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के सिंध के वज़ीर आला के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात और इससे भी ज़्यादा संगीन तहफ़्फ़ुज़ात खुद वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान की सिंध हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से, यहाँ पर होने वाले फ़ैसलों के हवाले से, यहाँ पर होने वाले दूसरे मसाइल के हवाले से है, और उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करते। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि शदीद फासला है वज़ीर दाखिला के दरमियान और हुकूमत सिंध के दरमियान। और कल के इजलास में अगर कोई ऐसी झलक नज़र आती कि ये फासला कुछ पाटने की कोशिश की जा रही है, और या कि कोई गले मिल रहे हैं, या ये कि हालात को बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नज़र नहीं आया। इसका मतलब है कि वो स्टेटस को बरकरार है, वो सूरत हाल बरकरार है। इसीलिए कल सिंध के वज़ीर दाखिला जनाब क़ाइम अली शाह ने जितना वक्त कराची में गुजारा, और उनकी कोशिश ये थी कि वो सिंध के वज़ीर आला के साथ ना हो, वो गवर्नर सिंध के साथ रहे। अमजद साबरी साहब के घर जब वो ताज़ियत करने के लिए गए तो वो भी गवर्नर सिंध के साथ गए, और उनकी जितनी भी मुशावरत हुई, वो आर्मी चीफ की सदारत जो इजलास हुआ उसमें उनकी बातचीत हुई। गोया कि वो कलीज वो फासला, वो इख्तलाफात जो उनके हुकूमत सिंध और वज़ीर आला के साथ हैं, वो अब भी बरकरार है। और जब तक वो मामला ठीक नहीं होते तो इतना बड़ा कठिन सफ़र है जिसको ठीक करना है। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जिसकी आज वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया कि ये अभी जारी है, इसका हतमी नतीजा आना बाकी है। और फिर इस किस्म के चैलेंजेस जैसे कि गुज़िश्ता हफ्ते कराची में सामने आए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह के साहबजादे का अगवा, अमजद साबरी का कत्ल, इसके लिए ज़रूरी है कि विफाक और सिंध पुलिस और सिंध की हुकूमत एक सफ़े पर हो, और एक सफ़े पर होंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे मुत्तहिद होने का मैसेज मिलेगा, फिर ही कौम मुत्तहिद होगी ना, फिर ही सिंध मुत्तहिद होगा, फिर विफाक मुत्तहिद होगा, सब मिल के इस चीज़ को करेंगे। तो ये एक बड़ा गैप था जो कि कल की मीटिंग में नज़र आया फ्यूचर के हवाले से। लेकिन बहरहाल ये हम बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं कि चाहे रेंजर्स हो, सिंध पुलिस हो, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल माहौल के अंदर भी जो डिलीवर कर सकते हो वो हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि भरपूर मेहनत की जा रही है इस पूरे माहौल के हवाले से, और इन चैलेंजेस के हवाले से भी जो गुज़िश्ता हफ्ते सामने आए, इससे पहले भी। और यकीन रखना चाहिए कराची वालों को भी और तमाम लोगों को कि जो फोर्सेस हैं इस वक्त कम अज़ कम सिंध पुलिस की और रेंजर्स की जो इस वक्त लीडरशिप है और जो उसकी ऑफिसर्स हैं, आदमी हैं, वो अपनी कोशिश बहरहाल भरपूर तरीके से कर रहे हैं। मगर बहरहाल परेशान कुन बात है कि अभी तक असद अली शाह, माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस जनाब सज्जाद अली शाह के साहबजादे उवैस अली शाह और जनाब अमजद साबरी के कातलों के बारे में कोई इत्तलात नहीं है। अगवा को 8 दिन हो चुके हैं, कत्ल को, इस बहीमाना कत्ल को 6 रोज़ हो चुके हैं। इस पे क्या हो रहा है, इसकी सूरत हाल क्या है, इस डेवलपमेंट का जायज़ा लेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सिंध पुलिस के एक मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर जनाब सुल्तान अली ख्वाजा, जो DIG है CIA के भी। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान ख्वाजा साहब। 8 रोज़ हो गए असद अली शाह के अगवा को और 6 रोज़ हो गए हैं जनाब अमजद साबरी के कत्ल को।
یہ انیشل بریک تھرو بڑا ضروری ہوتا ہے انویسٹیگیشن کو آگے چلنے کے لیے, کچھ کلوز, کوئی ایسی چیزیں. بہت ہی بلینک کیس چل رہے تھے یہ اب تک, کہ آج کیا رپورٹ کریں گے آپ, کیا صورتحال ہے؟ کامران صاحب دیکھیں, اس میں انیشل ہمارا جو فوکس تھا وہ ڈیٹا لفٹنگ پہ تھا کہ جتنا میگزیمم ڈیٹا ہم ان کا ریٹریو کر سکیں اور اسے ہم انویسٹیگیشن کو آگے بڑھائیں. تو اس سے کبھی حد تک ہمیں ایک ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوا ہے ایز فار ایز فوٹیجز کے حوالے سے. جو جیو فینسنگ کا ڈیٹا ہے وہ جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اٹس اوور 500,000 نمبرز. تو ان نمبرز کو ہم مینولی اسٹڈی کر رہے ہیں, جس میں ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 لاکھ نمبروں کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم نے کوئی 17 جگہوں کا جیو فینسنگ ڈیٹا لیا ہے, 5 مختلف کمپنیز کا, اور 5 لاکھ نمبر ہمیں شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. ان 5 لاکھ نمبروں کو ہم نے ڈیفرنٹ کرائیٹیریا سے پاس تھرو کرنا ہوتا ہے, کہ جیسے سین آف کرائم پہ کون اویلیبل ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹس پہ کون اویلیبل ہیں, اور شارٹ کال کون سی ہے, یا انسیڈنٹ کے فوراً بعد کون سے نمبر سوئچ آف ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ ایسے نمبر ضرور ملے ہیں کہ جو ہمیں بیس لیول کی انویسٹیگیشن کو ٹیک آف کرنے کے لیے ایک مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو فوٹیجز ہیں اس میں جو سٹی کیمرہ کی فوٹیجز ہیں اس میں تو ہمیں گاڑی اور روٹ آتے جاتے کسی حد تک نظر آتا ہے, لیکن جو نمبر پلیٹ ہمیں ملی ہے وہ سٹیزنز کی طرف سے ایک انیشیٹو تھا جو پنجاب چورنگی پہ تھا, اور اس کے چونکہ کیمرہ کے پکسلز اچھے تھے تو لکیلی وہ ہمیں نمبر پک ہو گیا ہے. اور وہ نمبر الدو فیک تھا, تو ہم اس حوالے سے بھی جو نمبر پلیٹس بناتے ہیں یا جو اس میک اینڈ ماڈل کی سٹولن کارز اور سنیچڈ کارز ہیں ان کے وکٹمز کو انٹرویو کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی لیڈ مل جائے. یا ہم نے کوئی اراؤنڈ 6000 گاڑیوں کا ڈیٹا لیا ہے جو اس ماڈل کی گاڑیاں 7 اور 8 کی کسٹمز کے ذریعے پورٹ ہوئی ہیں. ان ڈیٹا کو بھی سرٹن کرائیٹیریاز کے تحت ہم فلٹر کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اچھا سلطان صاحب, یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ محنت ہے, 5 لاکھ نمبرز کو شارٹ لسٹ کرنا اور پھر اس کی پوری ٹریفکنگ کو دیکھنا, اور آپ نے فرمایا کہ جو 6000 گاڑیاں جو اس میکر ماڈل کی آئی ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا, پھر جن سے یہ گاڑیاں اس طرح کی سنیچ ہوئی ہیں, چوری ہوئی ہیں, ان لوگوں کو کرنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے. لیکن یہ احاطہ کر رہا ہے کڈنیپنگ کیس کا. امجد صابری کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ سر, امجد صابری کیس کے حوالے سے بھی 4 مختلف ڈائریکشنز ہیں جس میں سندھ پولیس کام کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی ایسا بلڈر یا پلازا کا نام آ رہا ہے کہ جو مے بی کنٹروورشل ہو, جس کی کوئی کنٹروورسی ہو, تو اس لائن پہ بھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ایک سیکٹرین لائن ہے جو ان کے آئیڈیاز جو کہ بڑے فکس تھے اس کے حوالے سے, اور وہ کئی آئیڈیاز ایکسٹریمسٹ کو پسند نہیں تھے, اس لائن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کچھ اور بھی معاملات ہیں جو ان کی ویسینٹی کے اور اس ایریا کے ہیں, ان کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں. تو ہم نے ساری انویسٹیگیشنز کو اوپن اپ کیا ہوا ہے, وہاں پہ بھی جیو فینسنگ کرائی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی اسکیچز ڈیولپ کرائے ہوئے ہیں. لکیلی ایک ایسا کیمرہ ہے کہ جس میں ہمیں مین سسپیکٹس کی پکچرز ملی ہیں, وہ انفارمرز کے ذریعے وہاں سے ہم اس لیڈ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دونوں کیسز میں اویس علی شاہ کے کیس میں سندھ گورنمنٹ نے کوئی 10 ملین کا ریوارڈ ریکمینڈ کیا ہے, اور اس صابری صاحب کے کیس میں 2.5 ملین کا. تو ہمیں امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایک ٹینجیبل انفارمیشن آ جائے گی اور ہم آگے بڑھیں گے. لیکن خواجہ صاحب, یہ جو اناؤنس کرتے ہیں, ایک تو اس کی تشہیر صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی کہ اگر کسی شہری کے پاس معلومات ہے تو وہ کس نمبر پہ کال کرے, اس کو اپنی انانیمٹی کتنی اس کی سیکیورڈ ہے, کتنی اس کی سیکیورٹی سیکیورڈ ہے, اور کتنا یہ فول پروف سسٹم ہے. یہ تو کیس بائی کیس کرنے کی چیز نہیں ہوتی. اس کے لیے تو آپ کو ایک فکسڈ سٹرکچر بنانا ہوگا, ایک فکسڈ پلیٹ فارم دینا ہوگا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے, وہ میری طرف سے ہی ہوا ہے. اس میں ہم نے ایک ای میل ایڈریس بنائی ہے, ہائی پروفائل kidnapping@gmail.com, اور اس میں ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ عدیل چانڈیو صاحب کا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس کو دوبارہ اس پروگرام کے حوالے سے اور ویسے بھی آپ کے چینل اور باقی چینل کے حوالے سے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے, تاکہ جو بھی ایسی انفارمیشن آتی ہے اس کو ہم ریسیو کر کے اس کو پروسیڈ کریں. اچھا, ابھی تک یہ دونوں کیسز تھے جو کہ ہائی پروفائل کیسز, اگر ان کا مقصد شہر میں خوف و ہراس پھیلانا تھا اور بالکل اس جو بہتر سیکیورٹی کا ماحول شہر کے اندر تھا اس کو ہلانا تھا, اس نے وہ اس وقت تک تو ضرور کیا. اللہ کی فضل سے بھی حالات کافی بہتر ہو گئے, کافی حد تک بہتر ہو گئے. کل کی میٹنگ, آرمی چیف کا یہاں آنا, اس سے کافی
کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے، لیکن ابھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک کانسپریسی کا حصہ ہے اور اس کا مقصد صرف کراچی کو ہلانا ہے. Is it premature to say ابھی فی الحال آپ دیکھیں کچھ آئی آرز ہمارے پاس آئی ہیں اور کچھ آئی آرز میں ایسی انفارمیشنز آئی ہے کہ نیکسٹ 15 ڈیز میں سرٹن ایکٹیویٹی بڑھ سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پولیس کی لیڈرشپ ہے، موجودہ جو رینجرز کی لیڈرشپ ہے، وہ دونوں پروفیشنل سینئر افسران ہیں اور انہوں نے کئی ساری میٹنگز کی ہیں اور ہر انفارمیشن کو تھریڈ اینڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں. اس دونوں پرٹیکولر کیس پہ میں سمجھتا ہوں آئی جی سندیڈی خواجہ صاحب کوئی 8-10 میٹنگز کر چکے ہیں. اسی طریقے سے ڈی جی رینجر صاحب انہوں نے بڑی طویل میٹنگز کی ہیں. تو جس حد تک لیڈرشپ سینسٹائزڈ ہے اور انہوں نے آگے نیچے جو چین آف کمانڈ ہے اس کو کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں پولیس بھی ہائی الرٹ ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ تو آپ ایک سیکیورٹی ماحول کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، ابھی تک کچھ ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک سنگل کانسپریسی کا حصہ جس کا مقصد شہر کو ریٹل کرنا اور شاید اس کا جو برین ماسٹر مائنڈ ہو وہ کہیں ایک ہو، اس قسم کا تو آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کو ڈس جوائنٹڈ یعنی کہ یا ایسے واقعات جو ہو گئے مگر ایک وقت پر ہو گئے یا جن کا ایک دوسرے سے کڑی نہیں ملتی ہو؟ دیکھیں یہ اس کی ٹیکنیکل ایویڈنس ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ اس پرٹیکولر کیس میں جو امجد صابری کا کیس ہے اس میں بھی اونرشپ لی گئی ہے اور جن ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کی طرف سے اونرشپ لی گئی ہے وہی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ پاسبلی اویسیا کی کڈنیپنگ میں بھی انوالو ہونا. تو اگر اس پلیٹ فارم پہ دیکھا جائے تو اوپر کی لیول پہ ہو سکتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ایک ہو اور ٹاسکنگ ڈیفرنٹ ٹیمز کو ہی ہو تاکہ جو اوور آل آبجیکٹیو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا وہ اچیو ہو سکے. بہت بہت شکریہ جناب سلطان خواجہ. بھرپور ایفرٹ ہو رہی ہے اور جتنا ابھی سلطان خواجہ صاحب نے بتایا ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں، اس ٹیم کے سربراہ ہیں جو اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا کہ جتنی ہیومنلی پاسبل ہے ایفرٹ ہو رہی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلے. لیکن ایک بڑی اہم بات جو خواجہ صاحب نے بھی کہی کہ کیونکہ کلیم کیا ہے امجد صابری کا قتل ایک آرگنائزیشن نے، ممکن ہے کہ اویس علی شاہ کی جو کڈنیپنگ ہوئی ہے وہ بھی اسی آرگنائزیشن نے کی ہو، اس لیے یہ ایک دوسرے سے جڑے بھی ہوں اور اس لیے یہ ایک سازش کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں جس کا مقصد کراچی کو کی سیکیورٹی کو خراب کرنا ہے، یہاں کے تاثر کو خراب کرنا ہے. اور ایک اور بات جو سامنے آئی ہے، کل چیف آف آرمی اسٹاف نے جو میٹنگ یہاں کی ہے ملٹری لیڈرشپ کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اس میں بات بڑی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہے اور کراچی کا اس میں ایک بڑا کردار ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ بہت کھٹک رہا ہے بھارت کو بھی، ہمارے دوسرے دشمنوں کو بھی، اور اس لیے وہ اس کو ہر صورت میں ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. اور تو کراچی میں بھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اس چیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن بہرحال ابھی یہ دونوں کیسز اویس علی شاہ کا اور امجد صابری کا کیس فی الحال بلینک ہے، مگر اس میں تحقیقات جاری ہے. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. وزیر اعظم جناب نواز شریف اس وقت ملک میں نہیں ہے. خیال یہ تھا کہ اس وقت کے اراؤنڈ وہ واپس آ جائیں گے، لیکن اب فی الحال وہ نہیں آ رہے. کب آئیں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وقفے کے بعد، لیکن ان کی کمی بہرحال محسوس کی گئی ہے اور اس کا ذکر بھی رہا ہے حالیہ دنوں میں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جس کے بعد ہم آپ کو تاریخ دیں گے وزیر اعظم جناب نواز شریف کب وطن واپس آ رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے. آپ سب لوگوں کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپریشن کو کامیابی سے نوازا ہے. امید سے پہلے جو ہے نا آپ کے درمیان موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور یہی ان کی خواہش ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف جو 22 مئی کو اپنے طبی معائنے اور اپنے عارضہ قلب کے علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے تھے، ان کا 31 مئی کو لندن میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف مکمل طور پہ روبہ صحت ہیں، وہ بالکل فٹ ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاکستان واپسی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف اب تک کی تمام اطلاعات اور انتظامات کے حوالے سے 10 جولائی کو بروز اتوار پاکستان واپس آ رہے ہیں. جی ہاں، وزیر اعظم جناب نواز شریف بروز
इतवार 10 जुलाई को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और पीर से वो मुस्तैदी से और मुतहर्रिक अंदाज से वज़ीर आज़म की हैसियत से दोबारा अपनी जिम्मेदारियां वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में दोबारा संभाल लेंगे और एक बार फिर मुतहर्रिक अंदाज से वो वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां पीर 11 जुलाई से संभाल लेंगे। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इतवार को 10 जुलाई को लंदन से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो चुके हैं, ये हमें वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने बताया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ प्रोग्राम के मुताबिक इस महीने के तीसरे हफ्ते में भी पाकिस्तान वापस आ सकते थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अब हॉलीडे सीज़न आने वाला है, ईद की छुट्टियां आने वाली हैं, आइंदा चंद रोज़ के बाद से इख्तिताम रमज़ान के बाद से ईद की तवील छुट्टियां आ रही हैं, तो वज़ीर आज़म के डॉक्टर्स ने फैमिली ने यह फैसला किया कि इन छुट्टियों के बाद जैसे ही छुट्टियां इख्तिताम पजीर होती हैं, वज़ीर आज़म इतवार को लंदन से रवाना होंगे। इतवार को ही ज़ाहिर है कि वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। पीर से जब पाकिस्तान में दोबारा छुट्टियों के बाद काम शुरू होगा, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अपने काम पर अपनी टेबल पे वापस आ जाएंगे, काम की इब्तिदा कर देंगे। वज़ीर आज़म 10 जुलाई से अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लेंगे और इस तरह से वज़ीर आज़म के वापसी की तारीख का तयन हो गया है। इतवार को वो वापस आएंगे छुट्टियों के बाद 10 जुलाई को वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की वापसी का ये तारीख जो है उसका तयन हो गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म 22 मई को पाकिस्तान से गए थे, अभी गए हुए उनको तकरीबन 5 हफ्ते हो गए हैं और 10 जुलाई को जब वो वापस आएंगे तकरीबन 7 हफ्ते की उनका ये तातुल होगा, जिसके दौरान उनका ये कामयाब हार्ट सर्जरी भी हुई है और अब वो मुकम्मल तौर पर रूबा सेहत है और उसके असरात नज़र भी आते हैं। वो मामूल की चहलकदमी भी कर रहे हैं, डॉक्टर ने उनको इंसिस्ट किया है कि वो घर से बाहर निकलें, वो चहलकदमी भी करते हैं और अतराफ़ में जो शॉपिंग एरियाज़ हैं उस पर भी वज़ीर आज़म देखे गए हैं। सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर मुसलसल आती रहती हैं और अब वज़ीर आज़म अपने मामूल की जो मामलात हैं उसको भी देख रहे हैं और इत्तलात के मुताबिक अपने सरकारी मामलात के हवाले से भी वज़ीर आज़म को केसेस मुसलसल रेफ़र किए जाते हैं और वज़ीर आज़म उस पर अपने अहकामात भी जारी कर रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पीर 11 जुलाई से दोबारा संभालेंगे। इससे पहले गो के ये इत्तलात आई थी कि शायद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ईद पाकिस्तान में मनाएंगे और ये अभी हालिया दिनों में अब से कोई 6 दिन पहले तक ये बात थी कि वज़ीर आज़म ईद से पहले वापस आ जाएंगे, लेकिन छुट्टियों के सीज़न की वजह से अभी वो वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नहीं आ रहे। गो के वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब परवेज़ रशीद का कहना यह था कि वज़ीर आज़म ईद पाकिस्तान में ही गुजारेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि वो तेज़ी से रूबो सेहत होते चले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला ईद की खुशियाँ अपने हम वतनों के साथ अपने वतन में गुजारेंगे। तो ईद की खुशियों के वक्त तो वज़ीर आज़म लंदन में ही होंगे, लेकिन उनकी फैमिली भी लंदन में है और क्योंकि छुट्टियों का सीज़न है, वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने कहा उनकी डॉक्टर्स का भी ये मशवरा था कि अगर वो मज़ीद रुक सकें और आराम कर सकें तो बेहतर है और क्योंकि छुट्टियों का सीज़न आ रहा है इसलिए वज़ीर आज़म अब 10 जुलाई बरोज़ इतवार पाकिस्तान वापस आएंगे और 11 जुलाई मंडे से अपनी वज़ीर आज़म की टेबल पर वापस आएंगे और अपने रोज़मर्रा के मामूलात भरपूर तरीके से दोबारा शुरू करेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। एक बार फिर जिक्र करते हैं बरतानिया का ही, लेकिन वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का नहीं बल्कि उसका जो इस वक्त बरतानिया पे गुजर रही है। वो राज बरतानिया जिस पर कभी सूरज डूबता नहीं था, अब वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। बरतानिया एक गैर फाल रियासत बनी आज नज़र आ रही है। उसकी करेंसी की कीमत ज़मी बोस हो गई है, उसकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गई है, दुनिया में उसका जाहो जलाल डूबता नज़र आ रहा है। ये सब कुछ कहाँ कैसे ये आपको दिखाते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। राज बरतानिया के बारे में हमेशा से कहा जाता था, एक तारीख थी कि यहाँ पर सूरज डूबता नहीं। राज बरतानिया में इतना बड़ा इसका स्पेक्ट्रम था, इतना बड़ा इसका साइज था कि यहाँ पे सूरज डूबता नहीं था और आज ये वक्त आ गया है
اور اختتام ہفتہ کی ہونے والی پیش رفت کے بعد جب برطانیہ والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یورپی یونین سے نکلیں گے کہ تیزی سے یہ اثر جو برطانیہ کا بچا تھا دنیا میں وہ تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج برطانیہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ایک غیر فعال حکومت ہے، کیونکہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف وقتی اور کل جزوی کارروائیاں کریں گے۔ ان کی کابینہ بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی لیبر پارٹی کے اندر قیادت کے مسئلے پر شدید اس وقت ایک ہیجان آیا ہوا ہے اور نہیں پتا کہ لیبر پارٹی کی قیادت کیا ہونے والی ہے۔ برطانیہ کا اپنا اتحاد اس وقت داؤ پہ نظر آتا ہے۔ برطانیہ میں یونائٹڈ کنگڈم میں شامل اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ جو کہ چاہتے تھے کہ برطانیہ یورپ میں رہے، اب برطانیہ کے اس فیصلے کے بعد اپنے وجود کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ فیصلہ کریں کہ وہ برطانیہ سے علیحدہ ہوں۔ اس طرح سے برطانیہ مزید سکڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس فیصلے کی وجہ سے برطانیہ کا جو مالی اس وقت ہیجان ہے وہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ برطانیہ کی کرنسی 35 سال کی اپنی نچلی ترین سطح پر آ چکی ہے۔ اس کی اسٹاک مارکیٹس اپنی حالیہ سالوں کی نچلی ترین سطح پر آ چکی ہے۔ برطانیہ میں موجود لنڈن کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے وہ اپنی وجود، اپنی جو حیثیت ہے اسے کھوتا نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے بینکس جو لنڈن میں بیس تھے وہ اب لنڈن سے اپنے آپ کو منتقل کرنے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے بعد خیال یہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں جابز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ایک غیر یقینی، بھرپور غیر یقینی کی صورتحال ہے جس کا برطانیہ کو سامنا ہے۔ وہ راج جس میں سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا وہ آج اپنی بقا کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ حکمراں کنزرویٹو پارٹی سے تعلق ہے، پاکستانی نژاد بارونس سعیدہ وارثی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا حال ہے سعیدہ وارثی صاحب صاحبہ کہ اس وقت فنکشنل گورنمنٹ نہیں ہے، جو آپ کی ٹوری پارٹی ہے اس کی گورنمنٹ ہے، لیکن پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ وہ بس اب وقتی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آج پتہ ہے کہ لیبر پارٹی اپوزیشن پارٹی میں بھی اشتعال ہے، ان کے لیڈر کو ہٹانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک میسو ٹرموائل ہے اس وقت برطانیہ کا، آپ کچھ اس کو ایکسپلین کریں گی؟ کمران بھائی، آئی تھنک یہ جو سچویشن ہے اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں ہمارے لیے۔ جو انسٹیبلٹی ہماری مارکیٹس میں ہے، جو انسٹیبلٹی اس وقت سیاست میں ہے، اس کی وجہ سے میں سوچتی ہوں کہ کچھ بھی ہم امیڈیٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو ایک بات پہ ہم سب یونائٹڈ ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو برٹن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ یورپین یونین کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ سو ہم سب کا ابھی کام ہے، سیاستدان جو ہیں، جو بزنس لیڈرز ہیں، جو سٹی آف لنڈن ہے، کہ ہم سب اکٹھے ہو کے وہی فیصلے کریں جس میں لانگ ٹرم ہم اپنے ملک کے لیے ایک سٹیبلٹی کریٹ کریں۔ اچھا دیکھیں نا، ایک چیز تو ہے کہ کرنسی جو ہے پاؤنڈ سٹرلنگ وہ 35 ایئرز کے لوئسٹ لیول پہ پہنچا ہے، اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، جو کمپنی ہیڈ کوارٹرز ہیں، بینکس وہ کہتے ہیں ہم لنڈن سے اپنا ہیڈ کوارٹر موو کریں گے، جابس بڑی تعداد میں ان کے ختم ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری کیفیت ہے جو گلوبل ایک سٹینڈنگ ہوتی تھی یو کے کی، وہ بھی بڑی شرنک کرے گی۔ عام آدمی کا مورال کیسا ہے، کتنا پریشان ہے ایک عام جو یو کے کا سٹیزن ہے؟ میرے لیے خصوصی طور پہ ایک جو ہے سب سے زیادہ کنسرن تھا کیمپین کے دوران، اس کی وجہ سے میں نے کیمپین اور ریفرینڈم سے پہلے بھی میں نے یہ بات ریز کی تھی کہ جس طرح ہم لوگ کیمپین کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹریٹس میں ابھی وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو شاید ہم کا بہت سے سالوں سے یو کے میں نہیں دیکھا۔ جس طرح کی ہم نے کمیونٹیز کے درمیان جو ڈویژن ہے، کمیونٹیز کے درمیان جو ہیٹرڈ نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں اور بہت سے دوسرے سیاستدان بھی کنسرنڈ ہیں۔ ہمارا یہ ایک رسپانسبلٹی ہے سیاستدانوں کا کہ ہم کھل کے یہ کہیں کہ دیکھیں اس طرح کی کیمپیننگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس طرح کی ڈویژن ہمارے ملکوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ہمیں جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں، جو اسکاٹ لینڈ کے، انگلینڈ کے جو لوگ ہیں، جو نارتھ اور ساؤتھ کے جو ڈفرینٹ لوگ ہیں، ہم سب کو ایک ہو کے ان مشکل حالات کو اکٹھے فیس کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور بھی بڑی ایک ہسٹوریکل اس وقت یہ سچویشن ہے کہ تاریخ دیکھ رہی ہے کہ یہ راج برطانیہ تھا،
اس کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، پوری دنیا میں اس کا راج تھا، اور کیا جاہو جلال تھا. اور آج یہ ملک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ متحد بھی رہے گا، کتنا مختصر ہو جائے گا، اور اس کی جو گلوبل دنیا میں سٹینڈنگ ہے وہ اپنی جگہ ختم ہو رہی ہے. اور یہ وہ جاہو جلال، تاریخی جاہو جلال، یہ کہاں بالکل تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے؟ آئی تھنک میرے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے جو ٹیم نیگوشیٹ کرے گی، اس کو جلد سے جلد اسمبل کرنا چاہیے. اور میں اس پہ بھی ہوپ فل ہوں کہ کم از کم میری پارٹی نے کہا ہے کہ سپٹمبر کے بگننگ تک ہمارا ایک نیا لیڈر ان پلیس ہوگا، ایک نیا پرائم منسٹر ان پلیس ہوگا. جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. سو ہمارا رول ایز پولیٹیشینز یہ ہے کہ ہم اس پالیٹکس میں جلد سے جلد اسٹیبلٹی لائیں. بہت بہت شکریہ سیدہ وارسی، ممبر پارلیمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھی، ایکس منسٹر بھی ہیں. اور یہ وہ راج برطانیہ جہاں پر سورج ڈوبتا نہیں تھا آج اپنی بقا کی جنگ لڑتا نظر آ رہا ہے. شاید ہی تاریخ نے اس قسم کے مناظر بہت کم دیکھے ہیں کہ اتنا بڑا راج، اتنا بڑا جاہو جلال، اور وہ اتنی تیزی سے تحلیل ہو گیا. 2 دن کے 1 ہفتے کے دوران جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ بالکل بدل کے رہ گیا ہے پورا نظام مغرب کا. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بین الاقوامی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ 6 سال کے وقفے کے بعد ترکی نے، جو آج کل مسلم دنیا کا ایک بڑا لیڈر ہے، اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات اور تمام تعلقات استوار کر لیے. اسرائیل کے ساتھ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. مسلم دنیا میں لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل اب کوئی بڑا شجر ممنوع رہ گیا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ پر وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ترکی جو اس وقت بہت فعال مسلم لیڈر سمجھا جاتا ہے، مسلمان مملکتوں میں اس کا بڑا لیڈنگ کردار ہے. جو مسلمانوں کی کازز ہیں اس میں ترکی اور اس کی اسلامی حکومت آگے نظر آتی ہے، بھرپور طریقے سے اس کی ترجمانی کرتی ہے. اب ترکی کی اسی اسلامی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر رہی ہے، دوبارہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہی ہے، تمام قسم کے روابط بحال کر رہی ہے، جو کہ اب سے 6 سال قبل اس وقت ٹوٹ گئے تھے جب 2010 میں فلسطینیوں کے لیے امداد کے لیے جانے والا ترکی کے بحری جہاز فریڈم فلیٹیرا پر اسرائیلی حملے کے بعد کوئی 11 اس میں ترکی کے باشندے 18 ترکی کے باشندے ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ترکی نے شدید احتجاج کیا تھا اور اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے. لیکن اب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ تعلقات اسرائیلی معیشت کے لیے بہت اہم ہوں گے. آج انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا. I think it's an important step here to normalize relations on one side. It has also immense implications for the Israeli economy, and I use that word advisedly, immense implications for the Israeli economy, and I mean positive immense implications. اور ترکی کے صدر طیب اردوگان نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ تعلقات کی بحالی سے غزہ میں انسانی صورتحال میں بہتری ہوگی، کیونکہ اب ترکی کو اجازت ہوگی کہ وہ غزہ میں جا کے وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ کر سکتا ہے. ترکی اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت اب نہ صرف یہ کہ وہ تعمیراتی کام جو غزہ میں ترکی کر رہا ہے اس کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ترکی کے اس جہاز میں، بحری جہاز میں ہلاک شدگان کے خاندانوں کو $2 کروڑ کا ہرجانہ بھی دے گا. اسرائیل نے اس کے لیے بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اب دونوں ملک ایک دوسرے کے بالکل قریب آ رہے ہیں. بیت المقدس میں قبضے کے بعد سے عرب دنیا سمیت اسلامی ممالک اور اسرائیل کا ایک دوسرے کو دشمن سمجھا جاتا تھا، مگر یہ پرانی بات ہے. آج جیسے آپ نے دیکھا کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں. اس کے علاوہ اردن، مصر اور موریٹانیا اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے. یہ 3 اسلامی ممالک ہیں جو باقاعدہ تسلیم کرتے، جبکہ 3 اور اسلامی ممالک مراکش، عمان اور قطر کے اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تعلقات ہیں، جبکہ دوسرے اسلامی ممالک کے کئی لیولز کے تعلقات ہیں جو کہ ترکی کے ساتھ بحال ہے. پاکستان اس سلسلے میں ایفرٹ کرتا رہا ہے، لیکن فی الحال اس کے کسی قسم کے تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. ترکی کے اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تعلقات کی بحالی، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفارتکار اور سابق سفیر جناب مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں.
آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے خان صاحب، ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات دوبارہ ریسٹور ہو گئے ہیں 6 سال کے بعد، اور بھرپور طریقے سے ریسٹور ہوئے ہیں۔ اس ایرینا کے اندر یہ خارجہ پالیسی کے خارجہ جو فورن جو انٹرنیشنل اس وقت سیناریو ہے اس کے لحاظ سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ ان کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کشیدگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے تعلقات بگڑنے سے پہلے اسرائیل اور ترکی کے بہت اچھے تعلقات تھے، دفاعی تعلقات بھی تھے اور سفارتی تعلقات بھی تھے، لیکن 2006 اور 2010 کے واقعات کے بعد ان کے تعلقات بہت کشیدہ ہوئے۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ترکی اب مسلمان ممالک کے مفادات کا وکیل بھی ہے، محافظ بھی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کشیدگی برقرار رہے گی۔ دوسرے یہ کہ وہ فلسطین میں غزہ کے بارے میں اس کے اپنے تحفظات ہیں اسرائیل کی پالیسیوں کے سلسلے میں، اور خود جو ہے وہ وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتا ہے جو انسانی بنیادوں کے اوپر مدد کی جا سکتی ہے، وہاں ایک ہسپتال بھی کھول رہا ہے۔ تو یہ اختلافی موضوعات یا معاملات ایک دم ختم نہیں ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں کیا یہ تعلقات کی بحالی پنپ پائے گی یا نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، مجموعی طور پہ کیا اسرائیل اب بھی مسلمان ممالک کے لیے ایک شجر ممنوع ہے، مسلم دنیا کے لیے، یا یہ بات درست نہیں ہے؟ اسرائیل تمام مسلمان ممالک کے لیے شجر ممنوع کبھی بھی نہیں رہا، کیونکہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ مصر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، مکمل سفارتی تعلقات ہیں، اسی طرح اردن کے ہیں، فلسطین کے خود تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور بہت سے مسلمان ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، یا براہ راست علی الاعلان تعلقات ہیں یا درپردہ تعلقات ہیں۔ صرف پاکستان میں یہ شجر ممنوع رہا ہے، اور اگرچہ اسرائیل نے اس سلسلے میں کئی بار کوشش کی ہے اور پاکستان میں بھی اس سلسلے میں سوچ بچار ہوئی ہے، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اگر ترکی بھی کر سکتا ہے، مصر بھی کر سکتا ہے، دوسرے جو بڑے نامی گرامی مسلمان ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مطلب لیڈرشپ لیول پہ اس اتنے بڑے فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا نقصان ہوا نا پاکستان کو یا نہیں؟ ماضی میں کوششیں کی گئی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان بہت سے معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، بلکہ ان کے نظریات متصادم ہیں۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ پاکستان میں نشانہ تنقید بنتا ہے، صرف علماء کی سطح پہ نہیں یا قیادت کی سطح پہ نہیں، بلکہ عوام الناس کی سطح میں۔ پاکستان کے گلی کوچے میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ بہت غیر انسانی سلوک کیا ہے۔ اس کے باوجود کوششیں ہوئی ہیں، مثلا پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں ہمارے وزیر خارجہ اس وقت خورشید قصوری صاحب اپنے ہم منصب اسرائیلی ہم منصب سے ترکی میں ملے تھے، لیکن وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ہاں بھی اس قسم کے حلقے موجود ہیں جن میں شدید تحفظات پاکستان کے سلسلے میں۔ ایک ان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان ان کے لیے سب سے بڑا اسٹریٹجک خطرہ ہے۔ پاکستان کے اس کے بارے میں جب بھی سوچ بچار ہوتی ہے تو رائے عامہ منقسم ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ بہت متنازع ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ترکی اور اسرائیل نے دوبارہ سے تعلقات بحال کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں پاکستان میں تو نہیں، باقی مسلمان ممالک میں شاید کوششیں ہوں، لیکن میرا اپنا شک یہ ہے کہ اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے، خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں، کوئی تیزی سے پیش قدمی اس سلسلے میں نہیں ہو سکتی۔ البتہ کوئی ابتدائی سوچ ہو سکتی ہے اور سوچ بچار کے بعد کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں کوئی قوی رجحانات نہیں دیکھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب مسعود احمد خان ہمارے ساتھ تھے۔ آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ترکی نے اسرائیل کے ساتھ بھرپور سفارتی اور دوسرے تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔